السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کے بارے میں ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جو خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو دوسری طرف ایران ہے جو اپنی پراکسیز کے ذریعے شام، لبنان، یمن اور عراق جیسے ممالک میں سرگرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا کردار بھی اہم اور پیچیدہ ہے، جو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور جوہری پروگرام کے خلاف اپنی اپوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ آپ کے نقطۂ نظر سے مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یا خطے میں اس کے لیے ممکنہ لائحہ عمل یا پیش رفت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ شکریہ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ مستقبل کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ ہم عاجز بندے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ سکتے ہیں اور خیر کی دعا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ میرے نزدیک یہود اور مسلمان دونوں پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ انہیں میں مہلت بھی دیتا رہوں گا، اور پھر ان کے کرتوتوں کی سزا بھی انہیں وقتاً فوقتاً ملتی رہے گی۔ میرے نزدیک ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہلت ملی تھی۔ یہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس سے پہلے وہ دنیا میں کس طریقے سے بکھیر دیے گئے تھے، ان کا کوئی وطن باقی نہیں رہا تھا۔ پھر ان کو مختلف مقامات پر کس طرح مختلف قوموں نے تعذیب کا نشانہ بنائے رکھا۔ اللہ نے بڑا کرم ان پر فرمایا، اور وہی جو وہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت کے تحت انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اپنے پرانے وطن میں لائے گئے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے ان کی تاریخ میں ایک بار ہو چکا ہے۔ جب انہیں نبوکدنضر نے وہاں سے نکالا تھا، تو پھر سائرس نے دوبارہ انہیں آباد کیا تھا۔ ایسے ہی برطانیہ عظمیٰ نے ان کو دوبارہ آباد کیا، ایک جگہ ان کے لیے مقرر کی گئی، اور عالمی سطح پر اس کو ان کا ملک قرار دے دیا گیا۔ میرے نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہوتا رہا ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عنایت فرمائی اور مہلت دی۔ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ملتی ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب انسان کی حیثیت سے، فرد کی حیثیت سے، اور قوم کی حیثیت سے کیا رویہ اختیار کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنے اس خطے کی حفاظت تک محدود رہتے۔ انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو جارحیت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اپنی طرف سے نہ ظلم توڑنے میں کوئی کمی کی، نہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرنے میں کوئی کمی کی۔ جہاں موقع ملا اپنے لیے آگے کی راہ نکالی، اور اس طریقے سے اس دائرے میں محدود رہنے کی بجائے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک پوری قوم کو وہاں سے جلا وطن کرنے اور اس کی نسل کشی کا فیصلہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی مہلت بھی ختم ہوگی، اور سزا کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے۔ یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیں بھی سزا دی تھی۔ پہلے ہم انحطاط سے دوچار ہوئے، ہماری سلطنتیں ختم ہوئیں، پھر ہم پوری دنیا میں محکوم ہوئے، پھر ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی اور مفتوح ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بجائے اس کے کہ براہ راست محکومی میں پڑ جاتے اور صدیوں تک اسی طرح رہتے، خاص عنایت سے ایسے مواقع پیدا کر دیے کہ مفتوح ہونے کے باوجود ہمیں 57 ملکوں میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن ہم نے اس پر اکتفا نہیں کی، چھوٹے چھوٹے 2 علاقوں کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور اتنا بڑا مسئلہ بنایا کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ پھر دونوں جانب مار پڑی ہے۔ تو یہ اصل میں میرے نزدیک اس قانون کا ظہور ہو گیا ہے جو ناشکری کرنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے، اور دونوں کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھ رہی ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ
ہم کبھی کبھی اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ لیوزیکا بعضکم باس باس، تم میں سے ایک کو دوسرے کی قوت کا مزہ چکھاتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 51 جو ایران نے جس کو انٹرپریٹ کیا ہے، کیا اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی جنگیں ماضی میں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار یونائٹڈ نیشن ہے، اور اس کے علاوہ آج کے بعد کوئی بھی ملک اگر اپنی آزادی کے لیے اگر وہ لڑتا ہے تو کیا اسے ہم سیلف ڈیفنس کا نام دے سکتے ہیں؟ یہ کیا سوال ہے، آپ سمجھے؟ میں سوال سمجھ نہیں سکا بھائی، اگر آپ اپنے سوال کو دوبارہ ریفریش کر کے بتا سکیں سیدھا سیدھا کیا کہنا چاہتے ہیں سعید خان صاحب؟ غامدی صاحب، یہ جو آرٹیکل 51 جو ایران نے انٹرپریٹ کیا ہے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے، اچھا، اقوام متحدہ دوسرے میں، لفظوں ٹھیک ہے، دوسرے واضح لفظوں میں یہ کوئی بھی واضح۔ ملک ویٹو کی پاور کا اختیار رکھتا ہے اگر اس کے خلاف بغیر کسی حکم کے یا فیصلے کے اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ جی دیکھیے، جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ دنیا میں کوئی غیر معمولی نظام نہ بنا دیں جہاں یا تو قوت کے ذریعے سے آپ نزاعات کا خاتمہ کر دیں. چنانچہ اقوام متحدہ کو جب بنایا گیا تھا تو آپ پڑھیں، اس میں یہ تجویز تھی کہ اقوام متحدہ کی اپنی فوج ہوگی. اب اگر نزاعات میں فوجی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یا تو اس ادارے کو کارروائی کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ایسا نظام بنا دیا گیا ہے جس میں جب کوئی قوت کا اظہار کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں عملاً نہیں ہو سکیں، اس لیے جس طرح جنگیں پہلے ہوتی تھیں اسی طرح ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ کے بننے کے بعد بھی ہو رہی ہیں، اور اگر اسی طرح کا اقوام متحدہ کا نظم رہتا ہے تو ہوتی رہیں گی. جنگ کے اپنے اپنے محرکات ہیں. چنانچہ جس وقت نزاعات پیدا ہوتے ہیں تو سلامتی کونسل میں آپ اس پر بحث کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکلتا ہے، قومیں اپنی رائے دیتی ہیں، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس کو 5 بڑی طاقتوں میں سے کوئی بھی مسترد کر سکتا ہے، جس کو آپ ویٹو کا اختیار کہتے ہیں. یہ ادارہ اصل میں ان 5 بڑی طاقتوں نے دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے بنایا ہے، چنانچہ اس کے مطابق ہی وہ کام کرتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں آرٹیکل کو ہم موضوع بنائیں گے تو جنگ رک جائے گی. جنگ ہوتی بھی اپنے ہی مقاصد کے لیے ہے اور وہ رکتی بھی اپنے ہی طریقے سے.